بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر صرف رمضان کہنا غلط ہوتا تو کیا امام بخاری اپنی صحیح میں ایسا لکھتے؟ آئیے دیکھتے ہیں محدثین کا موقف کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے رجحان کا پتہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں متعدد ابواب میں لفظ رمضان کو اکیلے ہی استعمال فرمایا ہے۔ مثلا نمبر 1 باب وجوب صوم رمضان، نمبر 2 باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، نمبر 3 باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیہ، نمبر 4 باب اجود ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان، نمبر 5 باب لا يتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین، نمبر 6 باب اذا جامع فی رمضان، نمبر 7 باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر، نمبر 8 باب اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر، نمبر 9 باب متى یقضی قضاء رمضان، نمبر 10 باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس۔ ان تمام ابواب میں سے امام صاحب نے کسی میں بھی رمضان کے ساتھ شہر ماہ کی اضافت ذکر نہیں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح ہی امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الصیام سنن نسائی میں ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنے کے جواز پر دلالت کرنے والی 2 احادیث وارد کی ہیں اور ان پر یوں تبویب کی ہے: الرخصۃ فی ان یقال لشہر رمضان رمضان۔ آگے چل کر ایک اور باب میں بھی اضافت کے بغیر صرف لفظ رمضان لائے ہیں، دیکھیے باب ثواب من قام رمضان وصامہ۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف جن میں شہر ماہ کی اضافت کے بغیر صرف لفظ رمضان وارد ہوا ہے، جو اس بات کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 1 جس نے بحالت ایمان اور بغرض ثواب رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے گئے۔ حدیث نمبر 2 جس نے بحالت ایمان اور بغرض ثواب رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے گئے۔ حدیث نمبر 3 جس نے بحالت ایمان اور بغرض ثواب رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ و متاخرہ تمام گناہ معاف کیے گئے۔ حدیث نمبر 4 تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبال کی سلامی کا روزہ نہ رکھے، ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھتا آ رہا ہے اور رکھ لے۔ حدیث نمبر 5 جب رمضان مبارک آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 جب رمضان مبارک آ جائے تو 30 روزے رکھو سوائے اس کے کہ 29 کے بعد چاند نظر آ جائے۔ حدیث نمبر 7 رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 8 رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ انہی پر کیا بس ہے، اضافت کے بغیر بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے یہ چند مشت اصغر وارے کا مصداق ہیں۔ ایسی حدیثوں کی تعداد کا اندازہ المعجم المبحرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد 2 صفحہ 306 تا 307 پر وارد کیے گئے اطراف سے ہی ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک اشکال بھی ذکر کیا ہے، جسے اشکال کی بجائے احتمال کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان ہی کہا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ 185 میں ارشاد الہی ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس لیے رمضان کو شہر ماہ کی اضافت کے بغیر نہیں لکھنا اور کہنا چاہیے، جبکہ اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لفظ شہر روا حدیث نے حذف کر دیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف نہ کیا ہو، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنی صحیح میں اس کے حکم کی صراحت نہ کرنے کا راز بھی شاید یہی ہے، ورنہ امام صاحب کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جس مسئلہ میں دلائل قویہ موجود ہو وہاں حکم کو کھلا نہیں چھوڑتے بلکہ جزماً طے کر دیتے ہیں، لیکن اس مسئلہ میں غالباً اسی احتمال کی بنا پر انہوں نے جزماً حکم بیان نہیں کیا، لیکن اس سے انکار ناممکن ہے کہ موصوف کے انداز سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صرف رمضان کہنے کے جواز کے معاملہ میں جمہور کے ساتھ ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں ہی 2 حدیثوں کے متعلقہ مقامات تعلیقاً ہی ذکر کر دیے جنہیں آگے چل کر موصولاً بھی وارد کیا ہے، لہذا احتمال کے باوجود انہوں نے ترجیح جواز کو ہی دی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔